السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی سے میں نے محرم کے حوالے سے کچھ پوچھا، تو انہوں نے جس طرح مجھے بیان کیا وہ ایگزیکٹلی میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ تکالیف برداشت کی، خود بھی صبر کیا اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی صبر کی تلقین اور اپنی آل کو بھی اپنے نقش قدم پہ چلنے کی نصیحت کی۔ تو اللہ نے صبر کرنے والوں اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے لیے سورت نازل فرما دی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: ایسے لوگ ہرگز گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیکی کریں اور سچی بات کہیں اور صبر کی تلقین کریں۔ اسی طرح صبر کرنے اور دشمنوں کو معاف کرنے کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اور آل نے بھی قائم رکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 40 دن صبر کیا، آپ رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے قاتل کو اسی وقت معاف فرما دیا۔ ایک اور مثال دی جاتی ہے، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں دریا کے کنارے کچھ درویش مصلی بچھا کر اپنی آنکھیں بند کیے عبادت میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ مصلی بچھا کے بیٹھے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد باجزید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پانی کی ایک بہت بڑی لہر کنارے کی طرف بڑھ رہی ہے جو یقیناً سب کو بہا کر لے جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کی عبادت میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا، اور جب لہر قریب آئی تو آپ نے اپنے کشف سے اس کا رخ موڑ دیا۔ اسی اثنا میں ان درویشوں میں سے ایک نے آنکھ کھول کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ لہر کو کس نے موڑا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو لہر سب کو بہا کے لے جاتی اور ہم سب مر جاتے۔ وہ درویش جلال میں آ کے بولے، اگر میرا رب ہم سب کو مارنے پہ راضی تھا تو تم کون ہوتے ہو اس کی رضا کے خلاف جانے والے؟ باجزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ اس درویش نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہماری محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ وہاں سے نکل پڑے اور فرمایا کہ وہ لوگ استقامت و رضا میں مجھ سے بہتر درجے پہ فائز تھے۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کا حاکم وقت سے کسی بات پر اختلاف ہوا تو حاکم نے آپ کو شہر بدر کرنے کی سزا دی۔ جو فوج کا دستہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ماں اہل و عیال سرحد تک چھوڑنے آیا، ان کی نیت میں فطور آ گیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی نواسی گھوڑے پہ سوار تھی۔ ایک فوجی نے اس بچی کے کانوں میں موجود سونے کی بالیاں زور سے کھینچیں تو بچی درد سے چیخ پڑی اور کان سے خون نکل آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تکلیف برداشت نہ ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو آپ نے غصے سے نکالی اور کہا، لا الہ۔ یہ کہنا تھا کہ سب فوجیوں کی گردنیں تن سے جدا ہو گئیں اور آپ بحفاظت اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ فقراء کا کہنا ہے کہ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا اور ایک بچی کا خون برداشت نہ کر سکے، جبکہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے کربلا میں 72 جانیں شہید کروائیں، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اگر وہاں شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے جد امجد کی طرح ثابت قدمی دکھاتے تو یقیناً آپ پہ کبھی فقراء تنقید نہ کرتے اور سنہری الفاظ میں یاد کیا جاتا۔ اوپر بیان کیے واقعات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنہوں نے قربانی دی انہوں نے کیا کیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ولایت میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خاک کے عوض ملتی ہے سب کو۔ اگر شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی ایک چھڑی کو لا کی تلوار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس نعوذ باللہ یہ طاقت نہ تھی؟ بالکل موجود تھی، اور اگر ہلکا سا اشارہ کرتے تو مخالف فوج کیا اس وقت کائنات میں موجود سب دشمنوں کی گردنیں تن سے جدا ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو فرات کا پانی خود چل کر آپ رضی اللہ عنہ کی قدم بوسی کرتا۔ تیغ لاچوں از میاں بیرون کشید
ازرگ ارباب باطل خون کشید، نقش لا الہ بر صحرا نوشت، سطر انوان نجات مانوشت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں لا کی تلوار چلائی اور صحرائے کربلا میں الا اللہ کا نقشہ کھینچ کر ہماری نجات کے لیے راہ فراہم کر دی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ضرب اللہ بھی اسی کے پاس ہے جس کے پاس سجدہ شبیری ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، صبر۔ جو آپ رضی اللہ عنہ کے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا۔ لمحہ فکر ہے آج ہم سب کے لیے کہ جن کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا کر گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم خود کو ان کا پیروکار اور فقیر تو کہتے ہیں، کیا ان جیسا صبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں؟ میرے امام کو مظلوم کہنے والوں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ امام ہرگز مظلوم نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جو میرے امام کو مظلوم کہتے ہیں وہ امام پاک سے عشق نہیں کرتے، اور اگر ان کو عشق کا دعویٰ ہے تو پھر وہی کرو جو امام رضی اللہ عنہ نے کیا۔ وہ سب طاقتیں موجود ہونے کے باوجود صبر و رضا کے دامن سے لپٹے رہے اور حق پہ قائم رہتے ہوئے اور باطل کی نفی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے شہنشاہ ہیں، اور ایسے شہنشاہ ہیں قیامت تک کربلا کو تو کیا، ساری دنیا کے لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہنشاہت پر ناز رہے گا۔